وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رجب کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی 22 تاریخ کو خال المسلمین امیر شام فاتح قبرص و قسطنطنیہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے اہل اسلام اس مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتہ دار اور حضور کے اس وفادار صحابی کا تذکرہ بڑے شوق و ذوق سے کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نسبتی بھائی اور حضور کے وفادار سپاہی ہیں۔ ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی واسطوں سے تعلق ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے اعلیٰ ہے۔ حضور کے بدن مبارک سے جو کپڑے مس ہوئے وہ کپڑے بھی اعلیٰ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پہ بیٹھے وہ سرزمین بھی اعلیٰ ہے، اور آج جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، قبر کی وہ مٹی عرش اولی سے بھی اعلیٰ ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ ہے ہی، جن چیزوں کی نسبت حضور کی طرف ہوئی وہ چیزیں بھی حضور کی نسبت کی برکت اعلیٰ ہو چکی ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بے جان چیزوں کی نسبت ہو تو وہ اعلیٰ ہو جاتی ہیں، اور اگر اشرف المخلوقات کی نسبت ہو تو اس کے اعلیٰ ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ جب حضور کے ساتھ نسبت ایک تنے کو ہوئی تھی تو وہ تنا بہت اعلیٰ ہو چکا تھا، حضور کی نسبت ایک مٹی کے ساتھ ہوئی تو وہ دنیا کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا نہیں، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن گیا۔ تو جو جاندار ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، انسان جو تمام مخلوقات کا سردار ہے، جب اس کی نسبت حضور کی طرف ہوگی تو اس کے اعلیٰ ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اب بعض صحابہ وہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک جھلک نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، جنگ کے دوران ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا اور شہید ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ کتابوں میں موجود ہے، کہ کوئی شخص کتنا ہی ولی ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، وہ اپنی ساری زندگی کی عبادت سے اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ اس صحابی کی عظمت، اس صحابی کی نسبت حضور کی طرف ہو چکی تھی۔ حالانکہ نہ اس نے کوئی عبادت کی، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ ہی اس نے کوئی نماز پڑھی، لیکن بڑے بڑے عبادت گزار اس صحابی کے برابر نہیں آ سکتے۔ اب بعض صحابہ وہ ہیں جنہیں حضور کی صرف ایک جھلک نصیب ہوئی، بعض وہ ہیں جنہیں حضور کی مجلس نصیب ہو گئی، بعض وہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند سال رہنے کی توفیق ہوئی، پھر وہ وفات پا گئے، اور بعض ایسے خوش قسمت صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کی صحبت میں گزار دی، اور بعض ان سے بھی بڑھ کر وہ ہیں کہ جو حضور کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں اور حضور کے نسبی رشتہ دار بھی ہیں، اور بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا حضور سے کوئی ایک رشتہ نہیں، کئی رشتے ہیں حضور کے ساتھ،
ان صحابہ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ساتھ کئی رشتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نسب میں اوپر جا کے رشتہ بن جاتا ہے، حضرت عثمان کے کئی رشتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہی خوش نصیب صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی کتنی سعادتیں، وہ حضور کے صحابی ہیں۔ صحابی ہونے کے بعد حضور کی ایک دو مجلس نہیں، ساری زندگی حضور کی صحبت میں گزاری ہے۔ بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الیوم، آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ بعض جگہ آتا ہے آج کی ہجرت کے بعد کوئی ہجرت نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے باوجود ہجرت کی اجازت ملی، یہ ان کا اعزاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری زندگی حضور کی صحبت میں رہے۔ پھر حضور کے رشتہ دار پانچویں پشت پہ جا کے ان کا سلسلہ حضور کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضور کے پڑنانا اور ان کے پڑنانا آپس میں پردادا دونوں آپس میں بھائی تھے، ہاشم اور عبد شمس، یہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کی اولاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کی اولاد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ دوسری رشتہ داری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن آئی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی عظمتیں رکھنے والے یہ صحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کتنے ہی مقامات پر بہت سی فضیلتیں ارشاد فرمائی۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ، جن میں تقریباً 8 صحابہ تھے، ان کی سیرت اور ان کے چند اعزاز ذکر کیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ مہربان جو شخص ہے وہ ابو بکر ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، اسی طرح چلتے چلتے اس شمار میں آخری نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل نبی صاحب سر، ہر نبی کا ایک رازدان ہوتا ہے، وصاحب السر معاویہ بن ابی سفیان، اور میرا رازدان وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اور صرف یہ بات بتائی نہیں بلکہ اس کو ایمان کا حصہ بنایا۔ آگے فرمایا، فمن احبہم فقد نجا، جس نے ان سے محبت کی وہ نجات پا گیا، ومن ابغضہم فقد ہلک، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تطہیر الجنان میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سخی وہ امیر معاویہ ہے۔ پھر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے قابل مذمت ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس کو قابل مذمت کہا جاتا ہے اس کے دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے، یا تو اسے قابل مذمت سمجھا جاتا ہے اس کے دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے، یا پھر اسے قابل مذمت سمجھا جاتا ہے غصہ کی وجہ سے۔ اور یہی 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے۔ غصہ ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ غصہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ غصہ ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنوں میں بھی اجنبی بن جاتا ہے۔ تو حقوق العباد میں کوتاہی کا سبب جو وجہ بنتی ہے وہ سبب غصہ ہے۔
غصہ ہی حقوق العباد سے کوتاہی کا سرچشمہ ہے۔ حقوق العباد میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی وجہ، سبب اور موجب وہ غصہ ہے، اور حقوق اللہ سے جو کوتاہی برتی جاتی ہے اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ہے جو انسان کو نماز سے روکے رکھتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، لوگ دنیا کی حرص اور لالچ میں اس نماز سے رکے ہوئے۔ دنیا کی محبت ہے جو انسان کو زکوٰۃ سے روکی رکھتی ہے کہ کروڑوں ہونے کے باوجود چند ہزار یا چند لاکھ وہ اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا۔ دنیا کی محبت ہے جو اسے اتنے بڑے گناہ پہ مجبور کرتی ہے کہ فرض حج نہ ادا کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ حضور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین کے متعلق حضور حریص ہیں، اس کے باوجود فرمایا فرض حج ادا نہ کرنے والا نصرانی مرے یا یہودی، ہمیں اس کے مرنے کی کوئی فکر نہیں۔ اتنے بڑے فرض سے کوتاہی اگر کوئی کروا رہا ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہے جو انسان کو روزے سے روک دیتی ہے۔ کتنے ہی حقوق اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں جن سے دنیا کی محبت انسان کو روکے رکھتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے قابل مذمت ہونے کے لیے یہ چیزیں، یہ صفتیں بولی جاتی ہیں کہ وہ انسان قابل مذمت ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا غصہ۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا حضور مجھے وصیت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اب وہ صحابی بار بار پوچھ رہے ہیں اور حضور بار بار غصہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور دنیا کی محبت تو ہے ہی تمام گناہوں کا سرچشمہ اور بنیاد، اسی بنیاد پر تمام گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جو انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے روکے رکھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دو صفات ہیں جو انسان کے قابل مدح اور اس کی مدح اور اس کی تعریف و توصیف کا سبب بنتی ہیں، وہ سخاوت ہے اور وہ حلم اور بردباری ہے۔ جس شخص میں سخاوت ہوگی اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، دنیا کی محبت ہوتی تو اسے روکے رکھتا، یہ تو دنیا کو آگے لٹا رہا ہے۔ سخاوت اور بردباری، بردباری حوصلہ تحمل اگر کسی کے اندر ہے تو اس میں غصہ نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں متضاد چیزیں ہیں۔ تو جس شخص کے اندر سخاوت اور بردباری ہے وہ شخص ان دو قبیح چیزوں سے بچا ہوا ہے، اور اگر ان دو چیزوں سے بچا ہوا ہے تو نہ اسے حقوق اللہ میں کوتاہی ہوگی اور نہ ہی حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی، اور جب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ سخی اور بردبار تھے، اس کی گواہی آج کا مسلمان نہیں دے رہا، آج کا کوئی ولی یا آج کا کوئی کتب اور ابدال نہیں دے رہا، کسی صحابی نے گواہی نہیں دی، خود حضور نبی کریم صادق و مصدوق پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرا معاویہ بردبار بھی ہے وہ سخی بھی ہے، صرف سخی اور بردبار نہیں بلکہ وہ سب سے زیادہ بردبار ہے، سب سے زیادہ سخی ہے، اور جو سب سے زیادہ سخی اور بردبار ہے وہ سب سے زیادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ عمل کرنے والا ہے، اور جو سب سے زیادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا ہے وہ اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے۔ تو یہ بات کیوں نہ کہہ دی جائے کہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں ایک نام وہ امیر معاویہ کا بھی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہی نہیں محبوب ترین بندے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں، تو پھر حضور کیوں نہ فرما دیتے کہ امیر معاویہ میرا رازدان ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک رازدان ہوتا ہے اور میرا رازدان وہ امیر معاویہ ہے۔ راز کسی غیر معتبر آدمی کو نہیں بتایا جاتا، کسی کا اپنا ہو لیکن معتبر نہ ہو اسے وہ راز نہیں بتاتا۔ باپ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے لیکن اسے پتہ ہے بچہ ہے، بات کو نہیں سنبھال سکے گا، باہر نکال دے گا، وہ بچے کو راز نہیں بتاتا۔ اس کو اپنی بیوی پر اعتماد ہو اسے بھی راز نہیں بتاتا، اعتماد نہ ہو تو
بھائی پر اعتماد نہ ہو تو اسے بھی راز نہیں بتاتا، وہ آدمی جو اس کا سب سے قریبی ہو اور اس پر اسے اعتماد بھی ہو، یہ راز اس کو بتاتا ہے۔ اور راز دنیا داری کے ہوتے ہیں۔ اسے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتاتے کہ رجسٹری کس جگہ پڑی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتاتے کہ سونا اور میرے مال کس جگہ پر پڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے بچہ ہے، کسی کی باتوں میں آ کے پھسل جائے گا، اسے بتا دے گا، میری رجسٹری بھی ضائع کر دے گا، میرا مال بھی ضائع کر دے گا۔ یہ آدمی سمجھدار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے والد ہیں، والدہ ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ اس بات کو سمجھتی ہے، اس کو میں نے بتا رکھا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبیوں کا ترکہ، نبیوں کی دولت، نبیوں کی وراثت وہ مال نہیں ہوتی، وہ دین ہوتی ہے۔ اور حضور کا اگر کوئی راز ہوا بھی تو وہ مال کے متعلق نہیں ہونا تھا، وہ دین کے متعلق ہونا تھا۔ لہٰذا اس دین کی رازداری کے لیے اس شخص کو چننا چاہیے کہ جو دین کی امانتوں کو بڑی مضبوطی سے تھام سکے، جو دین کو بڑے اچھے سے سمجھ سکے۔ کون سی بات ہے جو اپنے تک رکھنی ہے، اپنی مجلس تک رکھنی ہے، کون سی بات ہے جو کافروں تک پہنچا دینی ہے، اس بات کو سمجھنے والا ہو۔ ہمارے راز جا کے کافروں کو نہ بتائے، ایسی بات کسی ایمان میں کمزور شخص کو نہیں بتائی جاتی، کسی منافق کو نہیں بتائی جاتی۔ دین کے متعلق اسرار و رموز اور راز اگر کسی کو بتائے جائیں گے تو اسی شخص کو بتائے جائیں گے جو دین کے متعلق بڑا ایماندار ہو، جو دین کے متعلق بہت زیادہ سوجھ بوجھ اور سمجھداری رکھتا ہو، دین کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اس کو دین کے راز اور دین کے اسرار و رموز بتائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں میرا رازدار اگر کوئی شخص ہے، دین کے متعلق بہت زیادہ سمجھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایمان کی کسوٹی مقرر کر دیا، معیار مقرر کر دیا۔ فرمایا نجات چاہتے ہو، دین پر عمل کر کے نجات یہ نہیں کہ آپ کو مال و دولت مل جائے گی، آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی بر وقت اور مخلص ہو کر اس کی ادائیگی اگر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ آپ مالدار ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ بھی نہیں کہ آپ بڑے صاحب عزت بن جائیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا مل جائے گی، قیامت میں آپ کو جنت مل جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فمن احبہم فقد نجا، جس نے ان صحابہ سے، 8 صحابہ جو ذکر کیے ان میں حضرت امیر معاویہ ہیں، فرمایا جس نے امیر معاویہ سے محبت کی فقد نجا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کو اللہ کی رضا مل گئی، اس کو جنت مل گئی۔ ومن ابغضہم فقد ہلک، اور جس نے اس سے بغض اور نفرت پالا پس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ ایمان کی سلامتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے ساتھ قائم ہے، اور ایمان کی ہلاکت اور ایمان کا ضیاع وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بغض اور نفرت کے ساتھ قائم ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں خوشخبری سنا رہی ہے کہ تم سب مومن ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض اور ان کی نفرت آ گئی تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم تو ایمان سے عاری ہونے والے ہیں، ہمارا ایمان ہلاک ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہیں گے ہادی اور مہدی ایک چیز ہے، حضور نے ایک ہی بات کرنی تھی تو ہادی کہہ دیتے یا مہدی کہہ دیتے، 2 لفظ کیوں استعمال کیے؟ تو فرمایا کہ یہ ایک بات نہیں ہے، ہادی کا معنی ہے ہدایت یافتہ اور مہدی کا معنی ہے ہدایت دینے والا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں لیکن کسی کو ہدایت کی راہ نہیں دکھلاتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود تو عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھلا رہے ہوتے ہیں۔
واعظین لوگوں کو واعظ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود ان کا دین پر اتنا عمل نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ امیر معاویہ کو صرف ہدایت پر نہ رکھنا بلکہ امیر معاویہ کو وہ ستارہ بنا دینا کہ لوگ اس کی وجہ سے ہدایت پر آنے والے بن جائیں، امیر معاویہ کی محبت پال کر ایمان والے بن جائیں، امیر معاویہ سے محبت رکھ کر اللہ کی رضا کو پانے والے بن جائیں، امیر معاویہ سے محبت کر کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں۔ کیا ہی عظمت ہے ان لوگوں کی کہ حضور سفر پر نکلتے ہیں تو اگر کسی شخص کو سفر پر نکلنا ہو تو اس شخص کو اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے جو آپ کا ہم مزاج ہو۔ یار میں سفر پہ جا رہا ہوں اور سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، السفر قطعۃ من العذاب، تکلیف ہے، تو کوئی ایسا دوست ہو، میرا ایسا محبوب یار ہو کہ جو میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرتا رہے، مجھے سفر کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ حضور سفر پر نکلتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنی محبت تھی حضور کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ اب اونٹ پر جا رہے ہیں، اونٹ کے چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی پہلے آگے کو جھکتا ہے پھر پیچھے کو جھکتا ہے۔ جب اونٹ آگے کو جھکتا تو حضور کا سینہ مبارک تھوڑا نیچے کو ہوتا اور حضرت امیر معاویہ کا سینہ حضور کی پشت کے ساتھ لگتا، پھر اونٹ پیچھے کو آتا تو حضور کی کمر حضرت امیر معاویہ کی کمر کے ساتھ لگتی۔ حضور نے ذرائع محبت پوچھا کہ امیر معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ ہے جو میرے جسم سے مس ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی مقدس کمر کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ حضور نے اس وقت دعا فرمائی کہ اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے دے اور امیر معاویہ کو حساب کا علم بھی دے دے، اور فرمایا کہ شہروں میں اس کی حکومت قائم فرما دے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کتاب اور علم حساب یعنی علم سیاست ایسی ملی کہ پوری دنیا پر اگر کسی شخص نے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے اور دنیا پر اسلام کو جس نے غالب کیا ہے وہ شخص امیر معاویہ ہے۔ اس دنیا کا کل رقبہ 1,20,00,000 یا 22,00,000 کے قریب ہے، دنیا کا کل رقبہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں اسلام کا پرچم 64,65,000 مربع میل پر لہرایا ہے، یعنی کہ اس دنیا کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو 60,00,000 مربع میل ایک طرف اور 60,00,000 مربع میل ایک طرف۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو عزت بخشی کہ کافروں سے مزید 4,65,000 مربع میل اسلام کی سلطنت اور حکمرانی میں لا کے اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہاں آ کے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچی کتاب دے کر بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ حضور کا دین تمام دنیا کے ادیان پر غالب آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ساری دنیا کی شریعتوں پر غالب آ جائے، اور حضور کی حکمرانی اور سلطنت پوری دنیا کے حاکم حکمرانوں پر غالب آ جائے۔ اور اس آیت کا مصداق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت بنی کہ ان کی سلطنت میں آ کر اسلام پوری دنیا میں غالب ہو گیا اور کفر پوری دنیا میں مغلوب ہو گیا۔ اسلام کے غلبے اور کفر کو مغلوب کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضور کے برادر نسبتی، حضور کے سچے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی، ان کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔